میں جب اپنے گھر پہنچی تو مجھے پتہ چلا کہ میری چھوٹی بہن جو بہت زیادہ پڑھ لکھ گئی تھی، راحیلہ، وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اسے اپنی ہی یونی کا کوئی لڑکا پسند آ گیا تھا، سو اس نے ہماری عزت لحاظ کسی چیز کا بھی نہیں دیکھا اور اپنے چند کپڑے لے کر چلی گئی۔ ہم عورتیں تھیں، کہاں تک پیچھا کرتی، سو رو دھو کر چپ ہو گئی۔ میں نے یہ بات تو عمیر کو بھی نہیں بتائی تھی۔ کچھ ہفتے کے بعد راحیلہ نے فون کر دیا کہ اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ مگر وہ لاکھ کچھ کہے، جو پریشانی اس نے ہمیں دی تھی اس کا اندازہ کبھی نہیں لگا سکتی تھی وہ۔ سو اس بدنامی کے زہر کو ہم نے پی لیا۔ لیکن 1 ماہ بعد ہی راحیلہ روتی دھوتی واپس آ گئی۔ جس لڑکے سے اس نے شادی کی تھی وہ پہلے سے شادی شدہ تھا۔ جب راحیلہ کو پتہ چلا تو طلاق لے کر گھر آ گئی۔ ہم جہاں پریشان تھے وہاں خیر کا کلمہ پڑا، چلو بچی گھر واپس آ گئی ہے۔ امی نے دونوں بہنوں کے لیے رشتے تلاش کیے اور راحیلہ کے لیے کہا گیا کہ یہ بیوہ ہے اور اس کے رشتے کو ڈھونڈنے میں تھوڑی سی پریشانی تو ہوئی، لیکن خیر سے دونوں کا رشتہ ہو گیا۔ امی نے جہاں سکون کا سانس لیا، لیکن وہیں دوسری طرف میرے لیے مشکلات کا پہاڑ کھڑا ہو گیا۔ عمیر کو کمپنی کی طرف سے 3 دن کے ٹور پر جانا تھا، سو رات کو وہ چلے گئے۔ اگلے دن میری ساس میرے اوپر پہاڑ توڑ دیا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آئی میں اٹھ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ان کے سامنے نہ ہم بیٹھ سکتے تھے اور نہ ہی لیٹ سکتے تھے۔ کبھی کبھار تو مجھے ان کے انسان ہونے پر بھی شک پڑتا، کیونکہ کوئی انسان اتنی پابندی سے اصولوں کا خیال نہیں کرتا ہوگا جتنی پابندی سے وہ اس سب کا دھیان رکھتی تھی۔ پہلے تو ساس مجھے کچھ گھورتی نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر بولی میرے کمرے میں آؤ، ضروری بات کرنی ہے۔ میں بھی ساس کے پیچھے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ سامنے ہی میری نند بھی بیٹھی تھی اور ساس نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ہی دروازے کی کنڈی لگا کر بستر پر آن بیٹھی تھی۔ مجھے سب کچھ عجیب لگ رہا تھا، شک ہو رہا تھا کہ میرے خلاف یہ دونوں ماں بیٹی کوئی نیا محاذ بنا کر کھڑی نہیں ہوں، مگر کیا، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ تو تبھی پتہ چلتا جب ساس کچھ بولتی، مگر وہ تو بس چپ چاپ مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ بالآخر مجھے خود ہی پوچھنا پڑا، جی اماں خیریت تھی؟ جس پر ساس نے گہری سانس لی اور کہنے لگی کہ تم مریم کو کتنا پسند کرتی ہو؟ مریم کو دیکھتے ہوئے میں نے سر ہلایا، بالکل میری بہنوں جیسی ہے، تو اسے ناپسند کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ساس نے بولا، اچھا تو تم اس کے لیے کیا کر سکتی ہو؟ تم کو پتہ ہے نا کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، تو تم کیا کر سکتی ہو اس کے لیے؟ میں نے کہا میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، جتنا بھی مجھ سے ہو سکا۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ اتنے سالوں سے آپ مریم کے لیے پریشان ہیں، اس کا رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں۔ میں بھی اس کے لیے رشتہ دیکھوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں اپنے ملنے جلنے والوں سے بات کروں گی، انشاءاللہ جلد ہی ہماری مریم کی شادی بھی ہو جائے گی، میں نے محبت سے نند کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر اس کے رنگ واضح طور پر اڑے ہوئے تھے۔ نہ بی بی نہ، اتنا زیادہ کام نہیں کروانا تم سے، بس ایک کام کر دو تو ساری عمر کا احسان ہوگا ہم پر۔ ساس نے بیزاری سے میری پوری بات سننے کے بعد کہا، جی بتائیں کیا کام، مجھ سے جتنا ہوا ضرور کروں گی۔ مریم کے لیے ایک رشتہ آیا ہے، مگر اس کی شرط ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بڑے بیٹے سے تمہاری شادی ہو جائے اور پھر وہ چھوٹے بیٹے کی شادی مریم سے کریں گے۔ کیا کہا آپ نے؟ میری شادی؟ ہاں تمہاری شادی، مگر میں تو آپ کی بہو ہوں نا۔ میری شادی تو عمیر سے ہو چکی ہے، پھر آپ کیسے میری دوسری شادی کروا سکتی ہیں؟ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ آرام سے بیٹھو، میری ساس نے کہا، اپنے بیٹے سے شادی بھی میں نے ہی تمہاری کروائی تھی، میرے سامنے اتنا اونچا بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو میں کہوں گی وہی ہوگا، بس رات کو تمہارا نکاح ہے اور تمہیں ہر صورت اس بندے سے نکاح کرنا ہوگا۔
پھر کل کو مریم کو وہ لوگ بیاہ کر لے جائیں گے اور ہم مریم کی رخصتی کر دیں گے۔ لیکن اماں، انہوں نے مجھے چپ کروا دیا۔ بولا، دیکھو بہو، میرے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہا ہے ویسا کرو، اور تمہارے شوہر کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، تم بس رخصتی کی تیاری کرو۔ لیکن اماں، عمیر رات کو واپس آئیں گے تو آپ کیا جواب دیں گی؟ اور یہ قانونی اور شرعی طور پر جرم ہے، اس لیے آپ مجھے مجبور نہ کریں۔ میں جلد مریم کے لیے اس سے بھی اچھا رشتہ تلاش کروں گی۔ میں نے ان کو سمجھانا چاہا، مگر ساس کے سر پر تو بھوت سوار تھا۔ ان کو میری نہیں بلکہ اپنی بیٹی کی فکر تھی، مگر میرا کچھ نہیں نظر آ رہا تھا۔ سب سے بڑی بات، وہ اتنی باشعور ہونے کے باوجود میرے نکاح پر نکاح کرنے کی بات کر رہی تھیں، جو کہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں تھا۔ ساس نے یکلخ میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اسٹور کی طرف لے کر مجھے اسٹور میں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا اور کہا، اب شام کو ہی نکالوں گی، راضی ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ بنا نکاح کے ہی رخصت کر دوں گی۔ مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف اپنی بیٹی کے لیے کر رہی ہوں، اور اس لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ دروازہ بند ہو گیا اور دونوں کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے کچھ آوازیں آ رہی تھیں، مریم ان کو سمجھا رہی تھی، لیکن ایک دم سے ایک زوردار تھپڑ کی آواز آئی، جو کہ میری ساس نے مریم کو لگایا تھا، اور اس سے بولا کہ چلی جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ تمہیں بھی تمہاری چہیتے کے ساتھ بند کر دوں۔ اس کے بعد ایک دم خاموشی چھا گئی۔ میں کافی دیر دیوار سے لگ کر روتی رہی۔ پہلے تو کمرے کا دروازہ بہت بجایا، لیکن مجھے پتا تھا کہ میری آواز سننے والا کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے چپ چاپ کسی معجزے کا انتظار کرنے لگی۔ لیکن یہ میری بھول تھی کہ عام انسانوں کی زندگی میں بھی معجزے ہوتے ہیں۔ میں شام تک وہاں بند رہی، میرے لیے کوئی راہ فرار نہیں تھا۔ بالآخر تھک ہار کر وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موند دیں، لیکن کب نیند کی وادیوں میں اتری یہ پتہ نہیں۔ کچھ دیر بعد مجھے اپنے بازو پر ایک مضبوط گرفت محسوس ہوئی، تو چونک کر آنکھیں کھولی۔ میرے سامنے میری ساس اپنے کھردرے تاثرات کے ساتھ کھڑی تھی۔ مجھے بیدار ہوتے دیکھ کر فوراً سے بولی، ابھی 2 گھنٹے بعد تمہارا نکاح ہے، پھر رخصتی، خبردار جو تم نے کوئی ہنگامہ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے بغیر کوئی حجت کیے فٹافٹ جاؤ اور تیار ہو جاؤ۔ میں ان کی بات پر ششتر کھڑی رہ گئی۔ نہیں اماں، میں ایسے نکاح نہیں کروں گی، میرے شوہر کو بلائیں۔ میرے شوہر کہاں ہیں؟ اگر آپ کو میرا نکاح کرنا ہے تو آپ ان کے سامنے کریں۔ میں اچانک سے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی، مگر میری ساس کو تو گویا میری کسی دھمکی کا کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ تمہاری بہن، کیا نام تھا اس کا، جس کی ابھی شادی ہوئی ہے؟ ہاں، راحیلہ، گھر سے بھاگ گئی تھی نا، اور پھر نکاح کر کے تم لوگوں کو بتایا تھا، اور پھر تم لوگوں نے بعد میں اس کو بیوہ قرار دے کر اس کی کہیں اور شادی کر دی تھی۔ اس وقت میری ساس مجھے کسی جیلر سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میں جو سمجھتی تھی کہ میری بہن کے عیب یا کرتوت ساری دنیا سے چھپ گئے ہیں، تو میں سراسر غلط تھی۔ ہم گھر والے غلط تھے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے جو سب کچھ چھپایا ہے، وہ جنہیں معلومات سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے ان کو سب پتہ تھا۔ ان کو چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی علم تھا، جن میں سر فہرست میری ساس بھی شامل تھی۔ 1 منٹ میں ہی انہوں نے میری اور میری بہن کے پرخچے اڑا دیے۔ اب آگے کنواں تھا اور پیچھے کھائی۔ اگر نکاح کرتی تھی تب بھی میرا نقصان، اور اگر میں نہ کرتی تب بھی میرا ہی نقصان۔ میں نے گردن نیچے کر دی۔ میری ساس نے کہا کہ تم تیار ہوتی ہو یا میں جاؤں تمہاری بہن کے سسرال اور ان کو جا کر بتاؤں سارا حال اور کرواؤں اس کی طلاق؟ بس یہ سن کر میں راضی ہو گئی اور میں نے زیورات اور کپڑے اٹھائے اور تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔
میری نند جو وہاں کھڑی تھی اس نے مجھے بولا کہ بھابھی آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اماں کو سمجھانے کی پوری کوشش کر رہی ہوں لیکن وہ نہیں سمجھ رہی ہیں، بھائی کا فون بھی بند ہے، آپ نہ کریں یہ سب۔ مگر بات راحیلہ میری بہن کی تھی جس کی وجہ سے میں راضی ہوئی تھی۔ میری زندگی برباد ہونے سے اگر میری بہن اور مریم کا گھر بستا ہے تو مجھے یہ کر لینے دو۔ میں نے مریم سے کہا تم دونوں کی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ یہ بولتے بولتے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور نم چہرہ صاف کر کے پارلر والی سے بولی مجھے اتنا اچھا تیار کرو کہ کوئی میرا افسردہ چہرہ نہ دیکھ سکے۔ میں تیار ہو کر کمرے میں بیٹھ گئی جب باہر شور بلند ہوا دولہے والے آ گئے ہیں، مگر ان کی جانب سے زیادہ لوگ نہیں تھے، ایک دولہا تھا اور 2-4 اور رشتہ دار تھے جنہیں نکاح میں شامل ہونا تھا۔ میری دوسری بارات کل 2 گاڑیوں پر آئی تھی اور میں کمرے میں بے حسوں کی مانند بیٹھی خود کو گھورے جا رہی تھی۔ بھلا زندگی ایسا مذاق بھی کرتی ہے کیا کسی کے ساتھ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ ساس کمرے میں آئیں اور بولا دیکھو نمرہ، اگر تم نے نہ کی تو انجام کی ذمہ دار تم ہی ہوگی۔ اتنی دھمکی دے کر وہ واپس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد مولوی آیا اور میرا نکاح کا نکاح ہو گیا۔ میری نند کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ میری مدد کو کون آ سکتا تھا؟ نکاح کے بعد فوراً ہی رخصتی ہو گئی میری، اور ساس مجھے بار بار گلے سے چمٹا کر چوم رہی تھیں، ساتھ ہی سب کو بول رہی تھیں کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، گویا یہ بھی نہیں کسی کو بتایا تھا کہ یہ میری بہو ہے۔ رخصتی کے وقت مجھے مریم کہیں نہیں نظر آئی۔ میں پتھر دل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس وقت میرے دل کی کیا حالت تھی میں چاہوں بھی تو بیان نہیں کر سکتی۔ میری ساس نے مجھے ایک گڑیا سمجھ کر بیاہ دیا تھا جس کا کوئی دل، کوئی مذہب، کوئی اخلاق نہیں ہوتا۔ اس وقت بہت رونا آ رہا تھا، مگر خود پر مشکل سے ضبط باندھے بیٹھی تھی۔ رہ رہ کر عمیر کا خیال دل کو ستا رہا تھا، میں ان کے بنا کیسے رہوں گی؟ اور جب ان کو پتہ چلے گا تو وہ تو سچ مچ مجھے چھوڑ ہی دیں گے۔ ان کو میں نے بہت فون کرنے کی کوشش کی مگر رابطہ نہیں کر سکی۔ میں سوچوں میں گم بیٹھی ہی تھی کہ آدھے راستے میں ہماری گاڑی کو پولیس نے آ کر روک لیا۔ میرے نام نہاد دوسرے شوہر کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ مجھے حراست میں لیتے ہوئے واپس سسرال لے کر اور وہاں جا کر ساس کو بھی گرفتار کر لیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کس نے بتایا۔ ساس کو گرفتار ہونے کے بعد ساس نے بہت قسمیں کھائیں کہ یہ میری بہو نہیں ہے، اسے میرے بیٹے نے طلاق دے دی ہے، بھلے مریم سے پوچھ لیں۔ مگر قیامت تو تب ٹوٹی جب علم ہوا کہ میرے ساتھ ہونے والے ظلم کی رپورٹ مریم نے ہی کروائی ہے۔ اس نے گواہی دی کہ میری ماں نے صرف پیسے اور میری شادی کا بندوبست کرنے کے لیے میری بھابھی کا نکاح کروایا ہے۔ اسی اثنا میں عمیر سے بھی جلد از جلد انہوں نے رابطہ کیا اور اس کو بھی بلوا لیا، اور جب انہیں حقیقت کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی ماں کی شکل دیکھنے سے بھی انکار کر دیا۔ ان کے بقول وہ عورت ان کی ماں ہو ہی نہیں سکتی جو اپنے مفاد کے لیے اپنے بیٹی کی خوشیاں تک قربان کر دے۔ اور مجھے کہا کہ مجھے کسی صفائی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ تم بے گناہ ہو، اب میں اور تم خوش رہیں گے، بہت کچھ برداشت کیا ہے تم نے، اب مزید نہیں۔ اس کے بعد میری زندگی بدل گئی، ایک دم پرسکون ہو گئی، اور اس کے بعد ہم دونوں نے مریم کی شادی ایک اچھی جگہ پر کر دی اور اسی طرح سے ہم خوش رہنے لگے اور آج ہم بہت خوش ہیں۔